بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے، انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کو کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں ہے، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں۔ میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کے ماشاءاللہ مسٹنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگیں مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں۔ تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے۔
مفتی صاحب منافق کی کتنی نشانیاں ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا منافق ہے یا نہیں؟ کچھ علامت بتا دیں. دیکھو منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے عقیدے کا منافق, ایک ہے عمل کا منافق. اب عقیدہ تو دل کی بات ہے, وہ نبی کے دور میں ہوتے تھے, نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا. وہ آج کل تلاش کرنا نہ ہمارے بس میں اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں. ہم مکلف ہیں زبان کے, اپنے آپ کو زبان سے کوئی مسلم کہہ رہے تو ہم نے کیا ماننا ہے؟ مسلمان. ایک ہوتا ہے عملی منافق. تو عملی منافق مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے آپ کو, بول کچھ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے. تو نبی نے 4 علامتیں بتائی ہیں. اذا وعد اخلفا, فرمائے نبی نے کہ منافق کی 4 علامتیں, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی, اسی وقت نیت ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹوپی کرا رہا ہوں. اور اذا حدث کذبا, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کم بغض سچ بول رہا ہے یا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں, اب ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں رہتا, پھینکتے جاتے ہیں. تیسری بات وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب اسے امانت دی جاتی ہے, اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے بیچ میں, وہ سمجھ رہے ہو. اور ایک چوتھی علامت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب بحث مباحثہ کرتا ہے نا تو گالی گلوچ پہ آتا ہے, اوقات دکھانے پہ آ جاتا ہے, دلائل سے بحث کبھی بھی نہیں کرتا. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہا ہوتا ہے, جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ سامنے والے کو نیچا دکھانے کی. اکثر لوگ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں نا, بھئی آپ کی بات کے بعد دلیل نہیں ہے تو فلانا ایسا ہے, تو ڈمکانا ایسا ہے, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, جو فلانے ایسے ہوتے ہیں. ابے تو چھوڑ دے مولوی کیسے ہوتے ہیں, ابھی جو آپ سے بات چل رہی ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں. مولوی کیسے ہوتے ہیں, مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, یہ موضوع نہیں ہے. تو حدیث میں منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے, گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. ہاں کسی کو ستایا جائے, اس پہ وہ جھگڑے کے دوران گالی گلوچ پہ آ جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بحث کے دوران بات تمیز سے چل رہی ہو, پھر بلا وجہ منہ سے جھاگ نکالنا اور بلا وجہ آنکھیں سرخ کر لینا اور سامنے والے کو نیچا دکھانا, یہ اس کی علامت ہے. اب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہو گئے. دلائل ہوتے تو آپ پیش کر رہے ہوتے. اچھا بھائی, مفتی صاحب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر حیات پر قرآن سے دلائل پیش کریں. ابھی کیا معاشرتی علوم کا پرچہ حل کرنا ہے آپ نے, کیا اس پہ دلائل پیش کریں؟ تو پورے میرے بیانات ہی ٹاپک پر ہوتے ہیں. میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے, زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے مطابق طریقہ بتائیں. بھائی شریعت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو محبت دو, عزت دو, اس کی رسپیکٹ کرو. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو کہ بھائی میری بیگم آئی ہے تو ٹھیک ہے, اماں آپ کی بہو ہے, لیکن کائنڈلی کوشش اس کی کریں کہ جب بھی کوئی آرڈر ہو تو لہجہ تھوڑا سا نرم لہجہ ہو, طنز والا لہجہ نہ ہو. سارا گھر میں جو آگ لگتی ہے نا, گھر میں جو وہ زبان سے آگ لگتی ہے, پتہ ہے آپ. اسٹائل کسی کا ٹھیک نہیں ہے, بات اکثر ٹھیک ہی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اسٹائل کیا ہوتا ہے. اب جیسا میں بہو کو روٹی نہیں پکانی آتی نا, تو ساس یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا آپ بہت اچھی روٹی پکائی ہے, تھوڑا سا یوں کر لو گی تو اور اچھی ہو جائے گی. وہ ساس پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی, پھر وہ غیبتیں شروع کر دے گی. تو بہو کو پتہ چل جاتا ہے آج کل مارکیٹ میں میری غیبتوں کے علاوہ ساس کا اور کوئی کام ہے نہیں. اسی طرح اگر اماں کبھی کوئی سختی سے بیگم سے بات کر لے تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم مجھے بند کمرے میں بتا دینا, اماں کو آگے سے رپلائی نہ کرنا. کیونکہ بڑے لوگ جب سنتے ہیں نا چھوٹوں سے منہ پھٹ ہوتے ہیں تو بڑوں کے دل میں پھر اور نفرت پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کی 2-4 چیزیں یہ ہیں, پھر بھی پڑھنا پھر بھی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑا اچھا اللہ آگے, اب ہنسی خوشی نہیں گزرے گی. ایسے ہی اللہ میاں چاہتے ہی ہے کہ انسان کو سارے مزے دنیا میں ملے ہی نہیں, یہ اللہ کی منشا ہے. خواہشات پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت. دیکھو ایک میڈیکل سائنس سے ایک مثال دیتا ہوں میں. آج کل میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. بھائی شوگر اس طرح سے ہوتی ہے, یہ احتیاط کرو تو شوگر نہیں ہوگی. ہارٹ اس طرح سے خراب ہوتا ہے, یہ احتیاطیں کرو تو دل آپ کا مضبوط رہے گا. ڈاکٹروں کی پوری رپورٹیں ہیں نا اس پر. اور جو ہے کڈنی ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے, گردے ان چیزوں سے خراب ہوتے ہیں. یہ غذائیں کھاؤ گے تو گردے آپ کے صحت مند رہیں گے. اتنی ورزش, یہ فلانا ڈمکانا, ڈاکٹر صاحب کیا بیمار نہیں ہوں گا؟ کیا کہ بھائی بیمار تو پھر بھی کسی بھی وقت, فلاں نے ساری چیزیں کی تھی, اٹیک سے ہی مرا تھا وہ, ٹھیک ہے نا. فلاں میں شوگر کی کوئی علامت نہیں تھی, لیکن کریلے کھائے ہوئے تھے اس دن جس دن اس کی شوگر ہائی ہوئی ہے. کریلے کا جوس پیا تھا اور شوگر, حالانکہ کریلے کے جوس میں شوگر کا کوئی ہے. تو بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب شامت آتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی. تو یہ اللہ میاں نے رکھا ایسا ہے کہ بھئی اب صحت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے. ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ اور کرنا چاہیے, اس مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے. پھر بھی جب شوگر ہونی ہوگی, ہارٹ اٹیک ہونا ہوگا,
सब कुछ होगा। वजह क्या है कि अल्लाह मियां ने इस दुनिया को टेंशन फ्री बनाया ही नहीं है। अच्छा, एक टेंशन खत्म होगी ना तो दूसरी टेंशनें शुरू हो जाएंगी। बाज दफा जो चीज टेंशन खत्म करने का जरिया होती है वही टेंशन का जरिया बन जाती है। तो इसलिए सारे मजे दुनिया में मेरे भाई अल्लाह ने रखे ही नहीं है। तो जब शादी होगी तो बीवी कितनी भी अच्छी हो, थोड़े दिनों के बाद फटा मुंह से बोल लो ताकि याद रहे आपको, होगा। शौहर कितना ही अच्छा हो, थोड़े दिनों के बाद औरत का उससे झगड़ा होगा, बीवी कितनी अच्छी हो। क्योंकि इसलिए लड़ते हैं ये कमबख्त। बीवी का अच्छा होना ही लड़ाई का जरिया बन जाता है। शरीफ बीवी मिल गई, अब वो हर चीज बर्दाश्त कर रही है, तो होना तो चाहिए था कि लड़ाई ना हो, लेकिन मर्द इसी चीज का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देता है। वो कहता है मैं घर देर से आता हूं तो ये पूछती नहीं है, लड़ती नहीं है, जितना खर्चा दे देता हूं उस पर गुजारा कर रही है, तो वो और हाथ दबाने की कोशिश शुरू कर देता है। वो ये नहीं कहता मेरी इतनी अच्छी बीवी मिल गई तो अगली ईद पे मैं डबल खर्चा दूंगा इसको, ना 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 ना, वो कहेगा यार ये तो बेवकूफ मिल गई है, तो वो हाथ खींचना शुरू कर देगा। वो देखता है कि मेरी इताअत कर रही है तो ऐसा काम लेना शुरू कर देता है, उसका आराम, उसके नींद कोई ख्याल ही नहीं होता। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये बाज दफा शौहर के होते हैं। तो वो हमने ऐसे घराने देखे हैं पूरी जिंदगी कभी मियां बीवी में लड़ाई नहीं हुई। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पूरी जिंदगी में, हालांकि बूढ़े होके दुनिया से गए, वो पूरी जिंदगी में मेरे और मेरी जौजा के दरमियान कभी ऊंची आवाज से बात नहीं हुई है। ऐसे खानदानी लोग भी हैं दुनिया में, रहे हैं। लेकिन आजकल पता है कि अगर आपको ऐसी नेक बीवी मिल गई तो आदमी उसका नाजायज फायदा उठाना, वो समझता है कि शायद ये एबनॉर्मल है, या शायद मैंने कुछ ज्यादा ही छोड़ दी हुई है जो इतनी हंसी को जिंदगी गुजार रही, मुझे थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। तो अब मसला ये होता है कि अगर शौहर अच्छा हो जाए ना तो औरत इसी चीज को थोड़े दिनों तक वो कहती है भाई ये तो जब पैसे मांगो पकड़ा देता है, जब बोलो बर्गर खाने जाना है तो बर्गर खाने ले जाता है, जब पिज्जे के जाना है तो पिज्जा खाने ले जाता है, और माशाल्लाह जब 12 बजे सो के उठो तो 12 बजे सो के उठती हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। तो आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाती है कि इसको मुझे मिल गया एक बहुत बड़ा ठीक, तो फिर वो और नचोड़ती है उसको। तो इसलिए ये दोनों के साथ है। तो इसलिए कुदरत ने सिस्टम ऐसा रखा है दोनों पे कोई ना कोई मुसल्लत रहे। इसको थोड़ी सी वो टेढ़ी मिले ताकि इसको सीधा करके रखे, और उसको ये थोड़ा सा टेढ़ा मिले, ये थोड़ा सा टेढ़ा मिले ताकि वो भी इसको सीधा करके रखे। तो इसी तरह चलेगा घर। एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी टेंशन दिया करो, थोड़ी थोड़ी टेंशन लिया करो। और ये होता है थोड़े दिनों। जो तजर्बेकार, मेरे से ज्यादा किसका तजर्बा होगा मेरे भाई, कि खूब समझ लो जितना भी अच्छा टाइम गुजर रहा हो ना, चंद दिनों के बाद एक ऐसी हालत आती है जिसमें दोनों लड़ते हैं। तो ये समझ लो कि ये नेचुरल है, इसको घर तोड़ने की तरफ ना ले जाया करो। ये एक पीक पे जाती है लड़ाई, फिर वापस नीचे आती है, फिर आराम से हंसी खुश जिंदगी गुजरती है थोड़े दिन तक। अब समझ जाओ जब 1-1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना गुजर गया, अब समझ जाओ कि अब होने वाला है फड्डा। तो पहले से ज़हनी तौर पे तैयार रहो यार, थोड़ी सी झड़पें होंगी, उसके बाद हालात क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। उन झड़पों में अगर कंट्रोल नहीं किया ना अपने आप को, और तलाक पर आ गए और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले गए तो घर उजड़ जाएगा। तो जब आपको पहले से पता है यार थोड़े दिनों के बाद ये होनी है, तो ज़हनी तौर पर क्या रहोगे, तैयार। और ये बहुत फायदेमंद होता है। ये जो वक्ती तौर पे एक फड्डा होता है ना, ये बहुत सेहत के लिए मुफीद और दोनों के ताल्लुकात के लिए बहुत मुफीद होता है। इसकी मिसाल ऐसे है, इंडिया के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका मैं क्लिप सुन रहा था, बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने कि ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, आपको पता है थोड़ी दिन में किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, गला खराब हो रहा है। उन्होंने कहा WHO के मुताबिक ना इसको बीमारी नहीं समझा जाता, यानी जिनको ये होता है ना वो बीमार नहीं कहलाते, वो भी हेल्दी लोग ही होते हैं। भाई साल में एक आध दफा नजला हो जाता है, 2 साल में एक आध दफा मोशन लग गया, इस टाइप पे चलता रहता है ना। डॉक्टर कहते हैं भाई वायरल इन्फेक्शन है यार, ये अभी क्या, ये तो चलेगा, टाइम पूरा करके खुद ही खत्म हो जाएगा। तो जिसको ये होता हो तो डॉक्टरों की नजर में ये बीमार नहीं है। बीमारी से वो बीमार के जो, यानी ये नहीं कह सकते इसके साथ हेल्थ के इश्यूज हैं, ये नहीं कहा जा सकता। शुगर का मरीज बीमार है, हार्ट का पेशेंट क्या है, बीमार है, किडनी खराब है वो क्या है, बीमार है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है क्या है, बीसीओ किस्म की बीमारी। लेकिन जिसको कभी बुखार हो गया, गला खराब हो गया, ये सभी को हो रहा होता है। तो वजह उसकी है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि ये जो इन्फेक्शन चल रहे होते हैं ना, ये बड़ी बीमारियों से आपको बचा रहे होते हैं, क्योंकि ये आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। जिनको ये भी नहीं होता ना, वो फिर कोई खतरनाक बीमारी होती है उनको। ये हम बचपन में हकीमों से सुना करते थे कि कभी कभार नजला हो जाना ये सेहत के लिए, कभी कभार ऐसा ना हर थोड़े दिन में दूसरे के मुंह में जाके छींक रहा होते पास लोग, कभी कभार। तो ये अच्छा होता है ऐसे, ये आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसकी मिसाल ऐसे, जो फौज लड़ती रहती है वो स्ट्रांग रहती है। जिस फौज ने सदियों से कोई जंग ही न लड़ी हो, वो जंग लड़ने के काबिल होती है।
اب بارڈر پہ کبھی حملہ ہو گیا، فوج نے دفاع کیا، کبھی ادھر سے بغاوت، کبھی ادھر سے جو آرمی جو لڑتی رہتی ہے. دنیا کے بہت سارے ملک اپنی فوج کو لڑواتے رہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ہی فارغ نہ ہو جائیں، جنگ لڑنا بھول جائیں گے. تو اسی طرح ہمارے جو جراثیم، جو بیماریوں والے جراثیم سے لڑتے ہیں، تو اگر بیماریوں والی جراثیم جاتے رہیں گے، ہماری باڈی کے جراثیم لڑتے رہیں گے، تو وہ کیا رہیں گے؟ اسٹرانگ. اور اگر آپ نے ان کو لڑنے، اتنا لگژری لائف اسٹائل ہے آپ کا، ہر وقت بالکل پانی بھی ایسا پی رہے ہو کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی نہروں سے منگوا رہے ہو پانی آپ، اور ایسا کھانا آپ کھا رہے ہو کہ جراثیم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں، تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا؟ آپ کی باڈی کے جو جراثیم ہیں وہ بیماری والے جراثیم سے لڑنا بھول جائیں گے. وہ بھی آرام کے پڑے پڑے نا پوستیوں کی طرح پڑے رہیں گے. پھر کسی دن کوئی آڑا ترشا وائرس چلا گیا تو وہ ایک ہی وائرس آپ کو مارنے کے لیے، یا ایک آدھ بیکٹیریا چلا گیا، وہ ایک ہی کافی ہوگا مارنے کے لیے. تو اسی طرح یاد رکھو، جن گھروں میں 1-1.5 مہینے کے بعد پھڈا ہوتا ہے نا میاں بیوی کا، تو یہ ان کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس سے بوسٹ کرتا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا آتا ہے ان کو پتا چلتا ہے بھائی زندگی میں ایسے ہی ٹائم گزارا جاتا ہے، کچھ اپنی منوانی پڑتی ہے، کچھ دوسرے کی. کتنے لوگ اپنی بیوی کی غلط حرکتوں پہ خاموش رہتے، کہتے یار کیا کریں، اب بہت دفعہ سمجھا کے دیکھ لیا کہ اب گھر بسانے غلط سے وہ والی غلط نہ سمجھے آپ، یعنی چھوٹی موٹی جو ہر گھر میں ہوتی ہے، یار چلاؤ یار. تو عورت بھی برداشت کر لیتی تھوڑے دنوں میں، بھائی میاں کو اس بات پہ اس کا میٹر گھوم جاتا ہے، چلو یار. تو یہ برداشت ہی تو زندگی کی ہے. جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں وہ کسی کام کا نہیں. وہ نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ گھر چلا سکتا ہے، نہ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے. ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو اس لیے یہ اللہ میاں نے نظام رکھا ہے. تبھی میں کہتا ہوں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. ماں باپ اسی لیے بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے کہ لڑیں گے آپس میں. وہ بھائی اسی لیے پیدا کرو گے تھوڑا لڑیں آپس میں، کیونکہ اگر بچے 1-2 ہیں تو ممی ڈیڈی والی لائف ہوتی ہے، ان کی ساری چاہتے ماں باپ تھوڑی بچوں سے لڑتے ہیں. ماں باپ تو بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ ادھر مار دیا، ادھر ایک. ابھی میری بچی کے پاؤں میں تھوڑا سا زخم ہوا، اب وہ زخم ٹھیک ہونے سے پہلے اس کا دوسرا بھائی جو ہے نا اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے ہمیشہ. وہ زخم کیا چل رہا ہے؟ لمبا. خیر ٹھیک، بچوں کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، پھر بھی ٹھیک ہو گیا. تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں، تو ٹائم بھی لگا. یہ بچے کے لیے کیا ہے، تھوڑا اس کو عادت بھی تو ہوئی نا، تکلیف ہو رہی ہے، 1 ہفتہ روئی، چیخی چلائی، کوئی بات نہیں یار، تھوڑا سا زخموں کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. اب ہمارے دوسرے بچے نہ ہوتے تو کوئی پاؤں ہی نہیں رکھتا اس کے پاؤں پہ. وہ بچے کیا کرتی؟ 2 دن میں زخم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. تو اس کو تھوڑی مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی. تو بچے مارتے بھی ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے چیزیں چھینتے بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بچوں میں برداشت پیدا کرتی ہے. ہاں بڑے ہو کے نہ لڑے، وہ بس بچپن کی حد تک ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں برداشت پیدا کرتی ہیں. مجھے یاد ہے میرے چھوٹے بچے نا کھیل رہے تھے آپس میں، تو وہ کھیل رہے تھے جیسے مجھ سے گھر والے مانگتے ہیں نا کرایہ کے، رکشے میں جانا ہے یا اوبر میں جانا ہے تو ٹیکسی کے پیسے، گھر میں جیسے سب کے نارمل ہوتا ہے، ہاں بھائی اتنے پیسے، نانی کے جانا ہے، والدہ کے جانا ہے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. بچے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. تو میں نے دیکھا چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں. میری ایک بچی نا ابو بنی ہوئی ہے، اور دوسری کہہ رہی ہے مجھے رکشے کا کرایہ چاہیے، میں نے اپنی امی کے گھر جانا ہے. دوسری کہہ رہی ابھی تو گئی تھی. اس طرح کی نا وہ بچے تو سب کھیل رہے ہو. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں نا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. جس گھر میں بچے ہو نا ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ایسی بہترین انٹرٹینمنٹ ہے. تبھی تو انگریز کتے ہمارے امریکہ میں رشتہ دار ہیں، پرسوں ان کا فون آیا، وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ریزیڈینشل ایریا میں رہ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا گوروں کا کلچر تو بتائیں. آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں کیا گورے کی فیملیز رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ریزیڈینشل ایریا ہے، یہاں گورے. یہ پرسوں کی بات ہے، پرسوں فون پہ بات ہو رہی تھی، وہ بیان سنتے بھی ہیں. تو کہہ رہی میرے دائیں بائیں جتنے بھی گورے ہیں وہ سب فیملی والے ہیں، نہیں خاندانی گورے ہو گئے نا، فیملی والے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو ذرا بتائیں گے آپ کے پڑوس میں جو گورے ہیں وہ کتنی بڑی فیملی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک خاتون ہے، ایک کتا ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی یہ فیملی؟ FRC جب ان کا بنے گا فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ تو جگہ ہوگی کھانے میں، اتنے لوگ آ جائیں. تو میں نے کہا تو اور جو لیفٹ سائڈ پہ، انہوں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک فیملی. وہ تو سیریسلی بتا رہے تھے کیونکہ وہاں رہتے رہتے انسان اسی کو فیملی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. بھائی دماغ ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا میرے جو لیفٹ سائڈ پہ گورے رہتے ہیں وہ میاں بیوی ہیں پراپر. تو میں نے کہا ان کے کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس 2 کتے ہیں. ابے میں نے کہا ان کے آگے بچے نہیں ہوتے کیا؟ بس کرو، FRC میں کتے ڈالو گے کیا ہے بھائی؟
इधर भी फैमिली, उनके 2 कुत्ते, वो बड़ी फैमिली है क्योंकि वो मियां भी है और बीवी भी, फैमिली वाले लोग। तो क्या बात कर रहा था, इधर किधर से चली गई। हाँ, तो अब बताओ यार, क्या एंटरटेनमेंट है भाई? तुम तन्हाई दूर करने के लिए कुत्ते क्यों पाल रहे हो? इंसान बेहतर नहीं है क्या? औलादे पालो ना। तो वो बच्चे आपस में क्या कह रहे हैं, मुझे किराया दो, कर मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगा, ऐसे ना। वो फिर वो जैसे, अच्छा इतने में क्या हुआ, मेरी छोटी बच्ची ने कोई उल्टी सी बात कह दी, तो मैंने उसी दौरान अपनी बड़ी बच्ची को बोला, वो भी मेरा ख्याल है 7 साल या 6 साल की होगी बड़ी वाली, उसको मैंने बोला कि ये जो है ना, ये देखो क्या इसने तो ये गलत बात की है। अब मुझे याद नहीं क्या बात, वो बड़ी गई, तबाक एक थप्पड़ लगा दिया उसको। मुझे गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है कि यार मैंने ये करने का थोड़ी बोला था। उसको मौका मिल गया कि शिकायत चूंकि अब्बू ने की है, अब मेरे पास सर्टिफिकेट मिल गया इसको चमाट लगाने का। वो 6 साल वाली गई, 5 साल वाली को उसने खींच के लगाया थप्पड़, और वो चीख के रो रही है, मैं उसको चुप करा रहा हूं। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है कि भाई ये थोड़ी मैंने बोला था, तो वो क्यों लगा दिया उसने? बच्चों को होता है कि यार अपना थोड़ा सा क्या जमाऊं। वैसे उसको पता था मैं अगर थप्पड़ मारूंगी तो एक थप्पड़ हमें भी पड़ेगा ऊपर से। उसने कहा अब्बा ने शिकायत लगाई है तो अब तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट मिल गया। वो खड़ी भी है जाके, तो गलत है, थप्पड़ लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं सही गलत को बच्चे कर रहे होते हैं। इससे इम्यून सिस्टम किसका बढ़ रहा है? जो छोटी वाली का, जिसको थप्पड़ बोलो लगाए। अल्लाह ना करे आगे चल के हम कोई इम्यून सिस्टम बूस्ट कर रहे हैं ताकि थप्पड़ खाए आगे जाके, क्योंकि लिबरल लोग जब मेरा बयान सुनते हैं ना तो उनकी खोपड़ी काम नहीं कर रही होती, उनको हर सीधी बात भी उल्टी लगती है कि थप्पड़ खिलाने का तामुल पैदा कर। थप्पड़ खिलाने का तामुल नहीं पैदा कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको नेचर का हुस्न बता रहे हैं कि जो नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दो, इससे बच्चों में बर्दाश्त पैदा होती है। अगर ये सब ना हो तो आगे कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। सारे मम्मी डैडी निकलेंगे आगे जाके, फिर ना शौहर की थोड़ी सी उल्टी सीधी बर्दाश्त होगी, ना सास की बर्दाश्त होगी, और फिर सास बनने के बाद बहू की भी बर्दाश्त नहीं होगी इनसे। किसी के कोई बर्दाश्त, फिर इंडिविजुअली लाइफ गुजारेंगे, कुत्ते को बर्दाश्त करेंगे बस। ये इंसानों के साथ रहने का इनको हक नहीं होगा, समझता नहीं है बात को। तो इसलिए जो नेचुरल है उसको मेरे भाई नेचुरल में आ नहीं रहा लोगों को। बराए मेहरबानी, ये क्या लिखा है, हमारे यहाँ दहेज का तो रिवाज नहीं है, लेकिन लड़का लड़की वालों को पैसे देता है, लेकिन अब हो रहा है कि लड़की शादी नहीं, लड़का शादी नहीं कर पाता। जैसे कि हक महर 80 तोला सोना, 80 तोला सोना हक महर है, तो जरदारी से राब्ता करो। ये भी जुल्म है यार, दहेज नहीं है लेकिन लड़के से इतना ले लेते हैं। जिन जगहों पर भी निकाह मुश्किल है वहां पर जिना आम हो जाता है, लड़कियों की उम्रें निकल जाती हैं। मुफ्ती साहब क्या इमाम के पीछे मुफ्तदी से मिल्ला पड़ेगा? नहीं, सिर्फ रब्बना लकल हम्द पड़ेगा मुफ्तदी। रुकू और सत्ते की तस्बीह की तादाद किसी भी तरह पढ़ सकते हैं, बेहतर है दाक अदद में पढ़े, 3, 5, 7, 9, 11 बेहतर ही है। अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल मेरा ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो आजकल मसला चल रहा है कि जायज है या नहीं। क्रिप्टो करेंसी पर कई दफा मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूं, हमें इस पर इत्मीनान नहीं है। बहुत से लोग हम पे गन पॉइंट पे मजबूर हैं हमें कहने पर कि आप इसको प्रमोट करें। तो भाई ये इसके आगे जो साइड इफेक्ट आने वाले हैं ना वो बहुत है, और बहुत से को साइड इफेक्ट तो आ चुके हैं, फरार हो गए हैं, मुल्कों से भाग गए लोगों का पैसा। ये एक हवाई करेंसी है। देखो करेंसी का बुनियादी मकसद करेंसी बराए करेंसी नहीं होता, करेंसी होती है चीजों को की खरीदो फरोख्त के लिए। अब करेंसी ही ये असल मकसद बन जाए तो वो उससे मईशत में तवाजुन नहीं रहता। तो मैं नहीं कह रहा कि हराम है, लेकिन जितने भी संजीदा उलमा है वो इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। एहतियात इसी में कि आप इससे अवॉइड करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि इस एकदम से जो पैसा कमाने का शौक पैदा होता है ना, ये शौक बहुत बुरा है। दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, स्ट्रगल करो, पैसा कमाने की कोशिश करो, कभी आ जाता है, कभी थोड़ा देर लग जाती है। ये एकदम से जो है ना, मैं कल से गाड़ी में घूमना शुरू कर दूं, ये दिमाग से निकाल दो। जितना है उसका कनात करो। कनात सबसे बड़ा मालदार वो है कि अल्लाह ने जितना उसको दिया वो ये समझे कि ये मेरे लिए बहुत है। सबसे बड़ा मालदार वो है। और अगर आपने कोशिश की ना मैं एकदम से आ जाए, पता नहीं 99% तो ये कि नहीं आएगा। और अगर आ भी गया ना तो आप डबल होने की कोशिश करोगे, फिर तो दिल वैसे का वैसे ही रहेगा, टेंशन खत्म नहीं होगी। तो जितना अल्लाह ने दिया समझो यार। मैं अपने जो हालात बताता रहता हूं तो शो मारने के लिए थोड़ी बताता हूं, हम तो यही नीयत से बताता हूं कि भाई देखो हम कितने खुश, माजी हमारा देख लो उठा के, मेरे पास तो क्या क्या होता था मेरे पास। हमने तो कभी, मेरे जहन में भी नहीं आता था कि मैं गरीब हूं। तो मेरा लाइफ स्टाइल भी ऐसा तो लोग कर्जे मांगने आते थे लोग मुझसे, कर्जे मांगने आते थे लोग।
تو کیونکہ ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت, کیونکہ ہم نے ضرورتیں محدود کی ہوئی تھی. میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ میری ضرورت 2 ٹائم کا کھانا ہے, اگر 3 ٹائم کا مل جائے تو وہ غریبی ہے, وہ عیاشی ہے. تو مجھے 3 ٹائم کا کھانا ہمیشہ سے اللہ نے دیا ہے, لہذا میں نے سمجھا کہ میں ہمیشہ عیاشی کرتا آیا. اور تیسرا ٹائم ہے ناشتہ, اور ناشتے میں انڈا اور پراٹھا مل جائے تو میں سمجھتا تھا یہ عیاشی سے بھی اوپر کی چیز ہے, تو مجھے تو ہمیشہ سے انڈے پراٹھے ملتے رہے. سمجھتے ہو؟ اور اگر وہ انڈا دیسی ہو, اب میں دیسی انڈے کھا رہا ہوں الحمدللہ, آپ لوگ کہیں نظر نہ لگا دے, تو میں سمجھتا ہوں زرداری تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے یار. تو پھر اگر ہمارے پاس مہینے کے آخر میں بچے نہ بچے تو پھر کیا ٹینشن یار. ہمیں جب لگژری سے بھی اوپر کی لائف مل رہی, گھر کا جب میرا تصور یہ ہے کہ گھر ایسی جگہ ہو, دھوپ کا انتظام, ہوا کا انتظام ہو, تو بس بہت ہے. چائے کرائے کا ہو تو میری ضرورت تو اس سے کیا ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے. بہترین لگژری سے بھی اوپر کی لائف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے. اور سواری میں اگر آپ کے پاس پٹ پٹی سی موٹر سائیکل ہے تو پیدل سے بہتر ہے وہ, تو اس کا مطلب بہترین ہے. اگر آپ کے پاس 1 to 5 ہے تو لگژری گاڑی ہے, تو پھر تو ہٹو بچوں. اور اگر آپ کے پاس گاڑی بھی بڑی اچھی والی کرولا رکھی بھی آپ نے, اچھی کرو, تو آپ زرداری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. زرداری تو ان باتوں پہ ہنسے گا. زرداری صاحب بولیں گے یار تمہاری کیا غریبوں والی, غریبوں کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ گئے. لیکن بھائی ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہیں, مسافر خانے کو اتنی چیزیں مل جائے, اور ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ایک نوالے کے بھی ہم مستحق, یا تو ہم نے اللہ کے لیے پوری قربانی دی ہو نا. ہم کر کیا رہے, ہمارے اعمال کیا ہے. میں تو ایک نوالا بھی اللہ دے دے تو اس کا کرم ہے بھائی. تو اس لیے جو مل رہا ہے ہم اس کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ سمجھیں. اور میں تو ویسے ہی یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں. آج سے نہیں, ہمیشہ سے. آج سے نہیں, آج تو لوگ ریوو دیکھ کے کہتے ہیں ابے ظاہر ہے تم نہیں ڈوبے ہوئے تو کس کو. یہ بھی تو غریبوں کی سوچ ہے, ریوو دیکھ کے کئی آج سمجھنا کسی کو. زرداری اس کو غربت سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے دیکھو, جیب سے بے شک غریب ہو جاؤ, دل سے غریب نہ ہوا کو. دل کا غریب پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو کسی کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھو عیاشی ہو رہی ہے, یہ کیا ہے, یہ دل کا غریب ہے. اور جیب کا غریب تو کوئی بری بات نہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیب کا غریب ہو, دل سے مالدار ہو, وہ ہوتا ہے جس کو جتنا ملے وہ سمجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے نا, جو دل کے غریب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, یہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں. تو دل کی غربت بہت بری چیز ہے. تو دل میں بادشاہوں جیسا دل رکھو, بولو بھائی میری ضرورت 2 ٹائم کی روٹی تھی, لیکن اللہ نے کیا دیا مجھے 3 ٹائم دیے. میری ضرورت صبح ناشتے میں چائے بھی مل جاتی تو بھی کافی تھی, لیکن اللہ مجھے کیا کھلاتا ہے, کبھی پراٹھے کھلاتا ہے, کبھی ایک میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی, مجھے ملائی روزانہ چاہیے ہوتی لیکن ملائی مجھے ڈیلی. یہ بہت میں صبر کر رہا ہوں, اس پہ کیا کر رہا ہوں, یہ سوچ کے صبر کرتا ہوں کہ یار انڈا بھی مل جاتا ہے, پراٹھے بھی مل جاتے ہیں, اس کو حلق میں اتارنے کے لیے چائے بھی مل جاتی ہے. اب ایک دن اگر ملائی کا ناغہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں صبر کا ثواب حاصل کرو. اب دیکھو یہ ہم لوگ کا کیا صبر ہے یار, کیا ہو گیا ایک دن ملائی نہیں ملی تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اب ایسا نہ ہو آپ ملائی کے ہدیے لانا شروع کر دیں. ملائی جو دودھ سے اترتی ہے نا ایسے گرم گرم, وہ ہوتی ہے, اٹ از کالڈ ملائی. جو فریج میں جا کے جم گئی وہ ملائی نہیں ہے. اور آج کل ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کھاؤ یہ چیزیں, پہلے منع کر رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کھاؤ. جب خود چکے دیکھا نا ڈاکٹروں کو مزہ آیا, انہوں نے کہا کھاؤ. پہلے منع کرتے تھے ڈاکٹر. اچھا خیر, تو بھائی شکر کرو. اپنے قصے سنانا مقصد نہیں ہے, بتانے مقصد ہے. ہم سب اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ پریشان ہوں, بولو بھائی اتنی نعمتیں نظر لگنے کا خطرہ ہے. میں تو اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہ سوچتا ہوں. لوگ جب میں کہتا ہوں نا اپنے بارے میں سوچتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے عیاشی کر رہے ہو. تو بھائی ہم پہلے بھی اسی نعمتوں میں خوش تھے. جب ہماری تنخواہ ہوگی, میرا خیال ہے 4,000 مجھے یہاں سے ملتے تھے مسجد سے, اس میں گزارا کر رہا تھا میں, اور 10-15 وہاں سے مل رہے ہوں گے. تو اس میں بھی ہمارا یہی سوچتی کہ عیاشی کر رہے ہیں بھائی ہم. تو پراٹھے اس وقت بھی چل رہے تھے ہمارے, تو ہم اس میں بھی عیاشی کر رہے تھے. 2-3 ٹائم کی. آپ کہتے ہو کہ وٹامن پورے نہیں ہوں گے اگر یہ نہ ملے. اور بھائی غریب کا اللہ نے صحت کا اصول کچھ اور رکھا ہے, امیر کی صحت کا اصول. امیر کو سارے وٹامنز چاہیے, ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی نہ مرے گا وہ. غریب کو کسی قسم کے وٹامن کی ضرورت نہیں ہے. میں نے غریبوں کو دیکھا ہے 100 سال. ابھی میں گاؤں میں گیا, میں نے ولاگ بنایا, اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. شہد لینے گیا تھا میں, پہاڑوں پہ چڑھ کے چھتے اتارے ہم نے وہاں سے. تو وہاں میں غریبوں سے کہ میں نے انٹرویو لیا, ابا کی عمر 100 سال, ابا کی عمر 90 سال, کھاتے کیا ہے. بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں ان کے پاس کھانے کے لیے گندم اور بکری کا دودھ اور کبھی کبھار مرغی کا انڈا,
ان تین چیزوں کے سوا چوتھی کوئی چیز بولو نہیں. روٹی کھاتے ہیں اور بکری کا دودھ پیتے. وٹامن سی کہاں گیا؟ وہ تو بہت ضروری ہے نا. وائٹامن سی کہاں سے مل رہا ہے ان کو؟ کیا روٹی میں وائٹامن سی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا بکری کے دودھ میں وائٹامن سی ہے؟ چپ کیوں ہو گئے؟ نہیں ہے. تیسری چیز کبھی کبھار انڈا. چوتھی کوئی چیز ان کی خوراک میں نہیں ہے. میڈیکل سائنس تو کہے گی وائٹامن سی تو ڈیلی بیسس پہ چاہیے آپ کو, کوانٹٹی چاہیے اتنی, ان کو تو نہیں چاہیے. 90 سال 99 سال تو غریبوں. میں نہیں کہہ رہا میڈیکل سائنس کی رپورٹ غلط ہے, وائٹامن سی چاہیے ڈیلی, ورنہ مسوڑوں سے خون آتا ہے, نزلہ زکام بار بار ہوتا ہے. غریبوں کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے میں تیری ڈیوٹی. صحرائی آدمی پوری زندگیاں ستو پھاک کے گزار دیتے ہیں, تو اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے ڈال دیے ان میں. اللہ میاں نے بولا تمہارے یہ والے سافٹ ویئر ہیں, تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اتنی گلاس پانی پیو. اتنے صحابہ کے دور میں یا صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا. عرب لوگ پانی کی حفاظت پیسے سے زیادہ کیا کرتے تھے, اتنا تھوڑا پانی پیتے تھے پھر بھی. تو جو جہاں آپ رہتے ہو نا, باڈی اپنے آپ کو اسی حساب سے کیا کر لیتی ہے, ایڈجسٹ کر لیتی ہے. تو جب پیسے ہیں تو وٹامن سی بھی لو, کینو مالٹے بھی کھاؤ, لیمن بھی, انار بھی. نہیں ہے بولو میرا اللہ مجھے صرف پراٹھے پہ سیٹ کر دے گا, سارے میرے وٹامنز منرلز کس سے پورے ہوں گے؟ پراٹھا تو غلط ہے, روٹی سے. وہ اچھا اتنا لگتا ہے منہ سے نکلتا ہی پراٹھا ہے, تو روٹی پہ اللہ سیٹ کر دے گا. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو. ہمارے حضرت کا میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ان کی اہلیہ بیمار تھی, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی وہ ان کو آپ پھل کھلائیں, سیب, انار, انگور, یہ چیزیں کھلائیں. حضرت فرماتے میری تنخواہ اتنی تھی میں پھل کھلا ہی نہیں سکتا تھا. یہ میں نے خود 2-3 دفعہ اپنے شیخ سے واقعہ سنا. لیکن حضرت اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے؟ بادشاہ. تنخواہ یہ تھی, اتنے بڑے بادشاہ کے لوگ, حضرت کہتے ہیں لوگ مجھ سے قرضے مانگنے آ رہے ہوتے تھے کہ یار اس آدمی کو بھی ٹینشن بھی نہیں دے گا ہم نے, تو یہ تو بڑا اچھا, لباس بھی بڑا اچھا پہنتے تھے, تو اس کو کبھی ٹینشن بھی نہیں دیکھا. لباس اچھا اس لیے کہ ہر وقت کس طریقے ہوتا تھا, اور وہ چلتا کئی بہت عرصے تک وہی لباس تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نے کہا نا ان کو پھل کھلائیں, حضرت فرماتے میرے پاس تو پھل کے پیسے تھے نہیں. میں نے ڈاکٹر کو نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں غریب آدمی ہوں, اتنے چمچے کہاں سے لاؤں گا, 1 چمچہ صبح, 1 چمچہ دوپہر, 1 چمچہ. ایک غریب کو ڈاکٹر نے کہا نا 1 چمچہ صبح کھائے, 1 چمچہ شام. اس نے کہا اتنے چمچے کہاں سے لے کر آؤں گا ڈاکٹر صاحب. جیسے جیسے ہمارے قدم موت کی طرف جا رہے ہیں نا, دنیا ہم سے بچھڑنے والی ہے, اور ہم ایسے بے وقوف اور پاگل ہیں, کیک کاٹ کے خوشیاں منا رہے ہیں ہم, کیک کاٹ کے کہ ہم 56 سال کے ہو گئے. ابے تو اور موت کے قریب ہو گیا ہے. پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا تھا, کسی نے یہ مائک اٹھا کے پھینک دو خدا کے لیے. کل بھی اتنا خراب تھا, ہمارے گلے کا تو پھر بھی کوئی علاج ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو آپ نے خطیبوں کی میمز دیکھی ہیں, ممبر پہ نا مائک اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, دیکھا ہے نا. آج بھی کسی خطیب کی وہ آئی ہوئی تھی, مائک کو یوں نا صحیح نہیں ہو رہا تھا, تو اب لوگ وہ چلا دیتے ہیں. اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو گیا؟ نہیں, پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو اٹھا کے اس نے مائک پھینکا ہے, پروگرام تو بڑھ گئے. تو میں بھی سوچ رہا ہوں کسی دن نا یہ مائک اٹھا کے پھینک دو. تو یہ دن میں ٹھیک کیا کرو میرے بھائی, دن میں ٹھیک کر دیا کرو بیٹھ کے نا, اس کو 20 آدمیوں کا تجربہ کیا کرو اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کا حساب و کتاب روز بروز قریب آ رہا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, اور یہ غفلت میں ہماری آیات سے اعراض کر رہے ہیں. اللہ میاں تو ہمیں تنبیہ کرتے جا رہے ہیں, لیکن جب ہماری آنکھ بند ہوگی نا اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی غفلت میں دن گزار دیے, تو کچھ ہوش کے ناخن لینا چاہیے بھائی. دولت, شہرت, عزت, مکان, اسی کے پیچھے بھاگ کے زندگی ختم نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث, جب بھی کوئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آتی ہے, استمعوہ سنتے ہیں, وہم یلعبون سیریس نہیں لیتے. ابھی دیکھو ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے, دوبارہ اپنے کاموں میں مشغول اپنی دنیا داری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, ظالم لوگ کیا کہتے ہیں نبی کے بارے میں؟ جب نبی نصیحتیں کرتے ہیں نا, ان پر بڑا اثر ہوتا ہے, تو چپ کے کیا کہتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, لوگوں یہ ہماری طرح کا انسان ہے بھائی, یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں, ان کی باتیں مت ماننا. اپنے جیسے انسان کو ہم فالو کیوں کریں؟ پھر کہنے لگے أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ, یہ تو جادوگر ہیں, تم جادوگر کی بات مانو گے کیا؟ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, تم تو دیکھ رہے ہو, یہ تو جادوگر ہیں. پھر کہنے لگے اَضْغَاثُ أَحْلَام, ارے بھائی ان کی باتیں پراگندہ خیالات ہیں, کچھ مکس کر کے کچھ باتیں ہیں جو معاذ اللہ
اوٹ پٹانگ قسم کے کچھ باتیں ہیں، حالانکہ کتنی کلیئر باتیں ہیں نا قرآن مجید کی، 2 اور 2 4 کی طرح فطرت کو اپیل کرنے والی. اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا، جو آج بھی یوٹیوب اور فیس بک پر بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے پروپیگنڈا. باتوں کو گھماؤ 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 گھماؤ، لوگ اس گھمانے سے کیا ہوتے ہیں؟ متاثر. تو کبھی بھی خوب سمجھ لو، جب بھی کوئی کسی پہ الزام لگائے، کوئی بات کرے، اس کو اینالائز کرنا سیکھو، ٹھنڈے دل سے تجزیہ کرنا سیکھو، کبھی بھی جذبات میں نہ ہو. ہمیشہ آپ ہم سب پر لازم ہے نا ہم حق کو تلاش کریں. حق کی تلاش کبھی بھی جذباتی انداز میں نہیں ہوتی. کسی کے دعووں سے، نعروں سے کبھی متاثر نہ ہوا کرو. دعوے آج بہت زبردست چل رہے ہیں، کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا، کوئی. آج مذہبی رہنماؤں کے دعوے تو ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے اسٹائل سے متاثر ہوتے ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے، کسی کا باپ بھی صحیح ثابت نہیں کر سکتا. یہ حدیث صحیح ہے، کسی کا باپ بھی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ابھی ایک نیا کلپ آیا کسی اسکالر کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال سے جو فلاں صاحب نے جو قرآن سنت سمجھا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں سمجھا. تو ایسے ایسے اور لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھو، کبھی بھی کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی مذہبی اسکالر ہو، کبھی بھی نعروں پہ اور دعووں پہ مت جاؤ. ہمیشہ چیزوں کو نا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کرنا سیکھو تو حق ملے گا تمہیں. ورنہ یہ پروپیگنڈا جتنا مشرکین نے کیا ہے نا، اتنا آج تک کسی نے نہیں کیا. کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں، اضغاث و احلام. اب ان کے مختلف قسم کے خیالات ہیں جو ایک گٹھری بنا کے انہوں نے پیش کر دی ہیں. کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے مائک ٹھیک کرنے کے لیے، بیٹھے رہو وہیں پہ، بیٹھے رہو، اٹھنا نہیں. کبھی مائک نیچے جا رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں بل افتراہ، پھر اپنا الزام چینج کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اصل میں یہ قرآن پراگندہ خیالات نہیں ہیں. پہلے انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ الزام لگائے. دیکھو، پہلا الزام یہ کہ بھائی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا منہ میں کچھ بھی آ گیا بول دیا انہوں نے، اور اس کو قرآن کا نام دے دیا. اچھا، قرآن خود یہ بات بھی ذکر کر رہا ہے، اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پراگندہ خیالات ہیں. پھر کہتے ہیں بل افتراہ، نا 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 نا، انہوں نے گڑھا ہے، یہ خود سے بنایا ہے. پھر کہتے ہیں بل ہوا شاعر، اصل ہے بات ہے یہ شاعر ہیں، انہیں الفاظ کے قافیے ملانے آتے ہیں. تو وہ ایسا اٹریکٹیو کلام بنا دیا اپنی شاعری کی طاقت سے کہ لوگ اس کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں. مضمون نہیں دیکھ رہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. نہ یہ شاعری ہے قرآن، نہ پراگندہ خیالات ہیں، اور نہ ہی نبی نے اس کو گڑھا ہے. گڑھا تو وہ جو خود بہت بڑا کالم نگار ہو، وہ تو چیزوں کو گڑھ سکتا ہے. جس نے 40 سال کبھی الف اور بے نہ لکھا ہو، الف اور با کا فرق نہ جانتا ہو، وہ اچانک ایسا کلام کیسے گڑھ سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل ہو رہی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو، فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر یہ ان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تو کوئی معجزہ لے کر آئیں یہ ہمارے سامنے، یوں کریں اور چشمہ جاری ہو جائے. ایسے ایسے الزامات. پھر یہ کہتے تھے یہ بشر ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، دیکھو ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سارے مرد ہی بھیجے ہیں، کسی فرشتے کو ہم نے پیغمبر نہیں بنایا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علماء سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. کس سے پوچھو؟ علماء سے. کیونکہ دلیل بعض دفعہ عقل سے، صرف عقل کی بات کو نہیں کہتے، جو ہسٹری سے جو چیز نقل ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دلیل. اللہ کہتے ہیں جتنے پیغمبر پہلے آئے ہیں تو تم اہل علم سے پوچھو جن کے پاس تاریخی کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا علم ہے. تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عامی آدمی پر صاحب علم جو کسی بھی فیلڈ میں ماہر ہو اس کی اتباع لازم ہے. اسی اتباع کو تقلید کہا جاتا ہے. تقلید کوئی الگ چیز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اہل علم سے پوچھا تو جائے گا لیکن دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اگر وہ بات کریں تو پھر مانا جائے گا، دلیل کے بغیر بات کریں تو نہیں مانا جائے گا. جو صاحب علم، ابھی پھر میں اس ٹاپک میں گھسوں گا تو اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ اس پر میں بیان کر چکا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ جو صاحب علم، جس کے علم پر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ خود گمراہ نہیں ہے، اس سے اگر دلیل پوچھ کے چلو گے تو پھر یہ دلیل کی اتباع کہلائے گی، صاحب علم کی اتباع نہیں کہلائے گی. صاحب علم دلیل کے پیچھے چلے گا اور عامی آدمی اس صاحب علم کے پیچھے چلے گا جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ دلیل کو فالو کرتا ہے. آپ خود ہی دلیل کو فالو نہیں کرتا، اس کی اتباع اندھی تقلید ہے، وہ حرام اور ناجائز ہے. اور اللہ میاں نے یہ جو کہا ہے کہ اہل علم سے پوچھو،
تو یہ اس لیے تھوڑی کہا کہ پوچھو پھر عمل نہیں کرو. پوچھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے کہ جو جواب ملے آگے اس جواب میں اس کو فالو کرنا ہے ہم نے. چلو بھائی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھو جتنے پیغمبر پہلے آئے ہیں سارے کیا تھے؟ مرد. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نور نہیں ہوتے, فرشتے نہیں ہوتے, نبی بھی کیا ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں. انسان کی دو قسمیں ہیں, مرد اور عورت. تو یہ بشر کی قسمیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو لوگ نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس آیت کے منکر ہیں. ہمارے نبی بشر بھی تھے اور بشر کی دو قسمیں مرد اور عورت, ان میں کیا تھے؟ مرد تھے, کیونکہ دونوں جنسوں میں اللہ نے مرد کو عورت سے افضل بنایا ہے. تو وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اللہ کہتے ہیں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. پتا چلا بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ کسی کوئی مائنڈ ہے, کوئی دماغ ہے جو استعمال ہوا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے, جس کو مجازن دماغ کہہ رہے ہیں, یہ اس کا ارادہ ہے. پھر ہم نے جب سمندر کی مخلوق میں غور کیا ہم نے دیکھا بھائی ان کے تو گلپھڑے ہوتے ہیں اور یہ مچھلی باہر تبھی زندہ نہیں رہ سکتی. سائنسدانوں نے ایک لاجک دی اس کی, بھائی ایکچولی یہ ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے. اللہ نے کہا چلو بھائی ایک اور پروڈکٹ ہے میری جو سمندر کے اندر بھی اور سمندر کے باہر بھی, اس میں کیا ہے بھائی؟ مان لینا چاہیے اللہ یہ تو ہی کر رہا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا جی اچھا جو بھی ان کا سسٹم ہے یار اس میں تو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں پانی میں جا کے, یہ والے اعضاء کام کرتے ہیں پانی سے باہر آ کے. کیکڑے کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر, جب چاہے گا پانی کے باہر. مگرمچھ کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر, جب چاہے گا پانی کے باہر. دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے لائف کو. کیا خیال ہے؟ دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا چلو پانی کی مخلوق میں سائنسدانوں نے بولا سن لائٹ بہت ضروری ہے. کیا بہت ضروری ہے؟ چاہے سمندر کی مخلوق ہو چاہے خشکی کی. اللہ نے سمندر کی تہ میں جہاں بالکل اندھیرے ہوتے ہیں, سن لائٹ کا کوئی دور دور کا امکان بھی نہیں ہوتا, وہاں بھی اللہ نے مخلوق پیدا کر دی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہاں تو سن لائٹ ہے ہی نہیں. ہم جب آنکھوں والے جانوروں کو دیکھتے ہیں, اچھا کمال کی بات ہے وہاں پانی کا دباؤ اتنا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس تہ میں کسی مخلوق کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پانی کا ویٹ اتنا ہوتا ہے کہ پچک کے مر جائے گی. وہ نہیں, وہ جو بھی گیا تھا کچھ دن پہلے آپ دوست گئی تھی بھائی صاحب, وہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے آپ دوست گئی تھی, سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں غائب ہوئی ہے. کیوں؟ پانی کا دباؤ, اتنا دباؤ تھا ہلاک ہو گئی. لیکن وہاں مچھلیاں ہیں سمندر کی تہ میں اندھیروں میں. اب کیسے بھائی اتنے دباؤ کو برداشت کر رہی ہیں؟ بھائی ان کو دباؤ جو اتنا پریشر ہے نا, ایسے ان کے اندر آلات لگے ہوئے ہیں جو اس پریشر کے مقابلے میں پریشر پیدا کر رہے ہیں. پریشر کا جواب کس سے ہوگا؟ پریشر سے. تبھی کوئی ایک چماٹ لگائے تو اس کا جواب پریشر کے مقابلے میں جب تک, تبھی میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا قرضہ نہیں دے رہا, سوری آپ کے پاس اگر قرضہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشر ہو رہا ہے, تو پریشر کے جواب میں کیا کریٹ کرنا ہے؟ پریشر. بھائی آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں, سمجھ رہے ہو, اس سے آپ کو پریشر ہوگا. جو شریف آدمی اس کی بات کر رہا ہوں, پریشر میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ٹینشن میں آتا ہے. تو اب کیا اس کا علاج ہے؟ جب وہ آپ کے گھر آئے نا پیسے لینے کے لیے تو بولو نہیں ہے. اس سے پریشر کے مقابلے میں ایک نیا پریشر, کیا خیال ہے؟ یہ پریشر پارسل ہو کے کہاں چلا جائے گا؟ ادھر جائے گا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ ریلیکس. تو پریشر ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو پہنا دو, اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ آپ کا. آپ نے بول دیا نا نہیں ہے, وہ دنیا کا کوئی قانون ہے ہی نہیں جو آپ سے پیسے نکلوا دے. کورٹ بھی نہیں نکال سکتی. جج کے اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہوں گے نا, وہ بھی عدالت میں لا کے نہیں نکلوا سکتا. تو بدماشی سے نکالو یا صبر کرو, اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. خیر اس لیے میں کہتا ہوں دیا ہی نہ کرو نا لوگوں کو, دینے سے پہلے کروڑا دفعہ سوچو. خیر تو اب دیکھو اللہ نے سمندر کی تہ میں بھی پیدا کر دی مچھلیاں, ہے بھائی وہ ویٹ برداشت کر رہی ہیں, اور اتنی ہلکی پھلکی مچھلیاں ہوتی ہیں, آپ حیران ہو گئے یار یہ اتنی ہلکی پھلکی مچھلی یہ اتنی تہ میں کیسے ہے؟ تو اللہ نے دعویٰ کیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. جب ہم نے آنکھوں والے جانور دیکھے, زیادہ تر جانوروں کی آنکھیں ہوتی ہیں, ہم نے کہا یہ سفر کرتے ہیں آنکھوں سے, اگر آنکھیں کسی مخلوق کی نہیں ہوں گی تو وہ ٹکر کھائے گا. اللہ نے چمگادڑ پیدا کی اور 20 قسم کے چچندر دیکھی آپ نے, چوہے کی طرح کی ایک مخلوق ہے نا چچندر, اس کی آنکھیں نہیں ہوتی, لاکھوں سالوں سے زمین میں ہے, وہ کیسے سروائیو کر رہی ہے بھائی, اپنے بچوں کو کیسے پالتی ہے بغیر آنکھوں کے. میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے. چچندر نابینا ہوتی ہے, جب بچے دیتی ہے نا تو اس کی دم کو پچھلے والا بچہ پکڑتا ہے, اور اس چھوٹے بچے کی دم کو اس کا چھوٹا بھائی پیچھے, اس کی دم کو اس کی چھوٹی بہن پکڑے گی. پوری ٹرین کی طرح یہ سفر کرتے ہیں, جس کی دم چھوٹی گیا وہ.
لیکن پکڑ کے رکھتے ہیں گچی سے نا. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ میری اماں ہے, اور اماں کو آگے راستہ نظر نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی ٹریولنگ کر رہی ہے, اور بچے اماں کی دم پکڑ پکڑ کے بڑے ہو جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب یہ اتنی سی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کس نے ڈالے ہیں؟ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے. ایک اول تو ایک بھی نہیں آتا, لیکن یہ تو ہر مخلوق میں الگ قسم کے سافٹ ویئر لے ہوئے ہیں. چمگادڑ کو دیکھ لو, پرندہ ہے وہ, پرندہ نابینا پرندہ ہے, کیسے اڑتا ہے نا, ٹکر نہیں ہوتی. دیکھنے والے پرندوں کی ٹکر ہو جاتی ہے. میں نے کبھی چمگادڑ کو کسی دیوار سے ٹکر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں؟ کوئی ایسی ریز نکل رہی ہیں جو اس کو آگے بتا رہی ہوتی ہے آگے رکاوٹ ہے. نابینا ہو کے بینا لوگوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار لیتی ہے چمگادڑ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کچھووں کو دیکھ لو کہاں کہاں جا کے انڈے دیتے ہیں, پھر ان کا یہ ٹریولنگ دیکھ لو پرندوں کی یار. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے, کیسے پروں کو پھیلاتے ہیں اور پروں کو بند کرتے ہیں. کتنی لمبی ٹریولنگ کرتے ہیں یہ پرندے, سردیوں میں ایک پول سے زمین کے دوسرے کنارے. ہم تو بھائی اتنی ترقی کر کے نارتھ پول گئے ہیں کینیڈا کے, اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار جہاز میں بیٹھ کے, پرندے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. ابے گوگل میپ ان کو کہاں سے ملتا ہے, ان کو کیسے پتا چلتا ہے اس سمت میں سفر کرنا ہے, وہاں گرمیوں کا موسم ہے یہاں سردیاں. اور ان کا بھی ایک امیر ہوتا ہے, آپ پرندوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں سائنسدانوں کی, وہ کتابیں پڑھو. ایک پرندہ آگے ہوتا ہے وہ ہوا کو کاٹتا ہے, جب وہ تھک جاتا ہے نا, اتنا ڈسپلن انسانوں میں نہیں ہے. اگر انسان ہوتے نا اس طرح موو سفر کر رہے ہوتے, جو آگے ہوتا قیامت تک آگے ہی رہتا, اس کو دوسرا کوئی پیچھے آنے ہی نہیں دیتا, وہ تو مرے گا جب تک تو آگے ہی رہے گا. تو وہ کیسے جا رہا ہوتا ہے آگے آگے, وہ ہوا کاٹ رہا ہے. تھوڑے دن میں جب وہ تھک جاتا ہے پیچھے آتا ہے اس سے پیچھے والا, جیسے جنازے کی چارپائی کو نہیں لوگ کندھا دے رہے ہوتے بدل بدل کے. بھائی کون ہے جس نے ڈسپلن کے ایسے سافٹ ویئر اب جاپانیوں میں جا کے آئے ہیں, ورنہ جاپانی بھی انتہائی بد تہذیبی قوم تھی. بہت ریسرچ کر کے جاپانیوں نے لائن میں لگنا سیکھا ہے, اور پرندہ خود بخود لائن میں. آپ لوگ چپ کیوں ہو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. پرندہ خود بخود لائن میں لگا ہوتا ہے, اور لائن میں تمیز سے سفر کر رہا ہوتا ہے, ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اتنا دیمک کو دیکھ لو, دیمک. میں نے ایک دفعہ ایک کتاب پڑھی تھی دیمک کے گھر کے بارے میں. دیمک جس طرح سے گھر بناتی ہے نا مٹی میں, وہ NED سے فارغ کسی انجینئر کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ تو اس کا گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے مٹی کا گھر ہوندا. اول تو وہ کیسے بن گیا؟ وہ سب مل کے کام کرتے ہیں, کاموں کو بانٹتے ہیں. کمال یہ نہیں ہے دیمک کا جو گھر بن جاتا ہے, کمال یہ کہ اس کے اندر وینٹیلیشن کا اور ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کا جو انتظام ہوتا ہے. یہ ٹیکنالوجی اور یہ مینٹیننس تو انسان نے ہزاروں سال کے بعد جا کے اب سیکھی ہے, اور ابھی بھی پوری طور پہ نہیں سیکھی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیمک کا جو اندر کا ٹیمپریچر ہے نا وہ سیم ہوگا, چاہے سردیاں ہو چاہے گرمیاں ہو. اس کے گھر کے اندر کا ٹیمپریچر, وینٹیلیشن, ہوا یہاں سے آئے گی, یوں ٹن مار کے یہاں سے نکلے گی, تاکہ ایسا نہ ہو اندر ہوا بند ہو جائے. ہم ایگزاسٹ لگاتے ہیں بھائی, یہاں سے ہوا آئے گی اور وہاں سے نکل کے پڑوسیوں کے گھر میں جائے گی. دیمک کا ایسا سسٹم ہے. اتنا سا کیڑا, اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ ہو گئے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور کمال کی بات یہ ہے, اگر کوئی چیز خود بخود ہو رہی ہے تو ایک جنس خود بخود ترقی کرے نا, اس کا دوسرے سے ریلیشن کیسے ہو گیا؟ دوبارہ سے بات سمجھاتا ہوں, بس یہ پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کوئی تعمیر کرتے ہو, عمارت بناتے ہو, کلے آدمی کا کام ہے یہ, یا ایک جیسے ہنر والے سارے آ جائیں تو مل کے بنا سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہے, سارے NED سے فارغ سول انجینئر لے آئے, آپ بن جائے گی بلڈنگ, سارے بیٹھ کے نقشے ہی بناتے رہیں گے, اینٹیں کون اٹھا کے لائے گا؟ کیا خیال ہے؟ یا سارے مزدور لے آئے, نقشہ بنانے والا کوئی انجینئر نہیں ہے تو بن جائے گا, یا سارے مستری ہی ہیں یا فنیشنگ کرنے والے ہی ہیں تو بن جائے گا؟ نہیں بنتا. ہوتا یہ ہے کہ کوئی انجینئر جو نقشہ بنائے گا, اور کوئی مزدور ہوگا, کوئی مستری ہوگا, کوئی کارپینٹر ہوگا, ایسا ہی ہوگا نا, کوئی کلر والا ہوگا. یہ سارے ملتے ہیں, پھر آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے, یہ طے کرتے ہیں تو یہ کرے گا, تو یہ کرے گا, تو یہ کرے گا. ان کا ریلیشن آپس میں بنتا ہے تو جا کے گھر تعمیر ہوتا ہے, چھوٹا سا گھر. یہ ریلیشن ایوالو ہونے کے نتیجے میں ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایوالو جو ڈارون کی جو چھوڑ کے گیا نا لمبی, یہ خود بخود ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ذہین دماغ چاہیے جو آپس میں مل کے سلو مشورہ کر کے طے کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور تو یہ کرے گا. ہم بہت سے جانوروں میں دیکھتے ہیں جب وہ کوئی پروجیکٹ کو کی تکمیل کے لیے چلتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں, ان میں اس کے ہنر کے پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں. شہد کی مکھی میں آپ دیکھ لو,
کچھ مکھیوں کا کام ہے نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں تو ان کی آبادی کو کنٹرول کرنا. کچھ مکھیوں کا کام ہے پورے سسٹم کو مینج کرنا, وہ مینیجر مکھیاں ہیں, ملکہ مکھیاں ہوتی ہیں وہ. کچھ مکھیوں کا کام ہوتا ہے جا کے رس لے کر آنا. پوری کتابیں لکھی گئی ہیں شہد کی مکھی پہ. تو اتنی مختلف ہنر کی شہد کی مکھیوں کا آپس میں ریلیشن اور کاموں کا ڈیوائڈ کرنا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو سکتا ہے. دیمک میں بھی ایسے ہی کام ڈیوائڈ ہوتے ہیں, تو یہ کرے گی میں یہ کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ انڈے دینے والی مکھیاں ہوتی ہیں, ان کا کام الگ ہے, بریڈنگ کے لیے الگ مکھیاں ہیں. شہد کی مکھیوں میں پورا ایک سیٹ اپ. تو بہت سارے جانوروں میں ہمیں یہ سیٹ اپ ملتا ہے, نظر آتا ہے. میں نے جنگل میں ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے یقین نہیں ہو رہا. میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی, میرے کان غلط سن رہے ہیں. ابھی میں افریقہ کے جنگل میں گیا نا, آپ نے ولاگ میں دیکھا ہوگا, ہم 3-4 دن افریقہ کے جنگل میں گھومتے رہے. ہمیں کوئی شکار نظر آئے تو ایسے قریب سے ہمارے شیر گئے ہیں یوں, وہ ہمیں گائیڈ نے بولا تھا چپ کر کے بس بیٹھے رہنا, ہلنا نہیں. شیر کو انسان کا ہلنا بالکل پسند بولو نہیں. جب شیر, لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیر آپ کو کھا کیوں نہیں رہا تھا, وہاں کے جو لوگ ہیں نا جو ماہر شیریات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جانور جب آپ گاڑی کے اندر ہوتے ہو, اگر آپ ہلو جلو نہیں اور زیادہ باتیں نہ کرو تو جانور گاڑی سمیت اس بندے کو ایک مخلوق خیال کر رہا ہوتا ہے, لہٰذا وہ سمجھتا ہے کوئی بہت بڑی بلا کھڑی ہوئی ہے, وہ اس پہ حملہ نہیں کرتا. لیکن یہ سب اپنی ذمہ داری پہ, فلسفوں پہ آپ جانا. کوئی مجھے تو انہوں نے بتا دیا تو ہم نے ہمت کر لی, ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں افریقہ میں جنگل میں, ببر شیر یہاں سے گیا ہے ساتھ, سمجھ رہے ہو, یہاں سے ببر شیر جا رہا ہے, پیچھے اس کی شیرنیاں, 7 عدد شیرنیاں. شرم کی بات ہے, خیر شیر کے لیے کہ 4 بہت ہیں, 7 رکھنے کی. اب جس کو شرم آ رہی ہے اس کی, ان سب کے لیے شرم کی بات ہے بہرحال. اور وہ دائیں میں گھومی ہوئی تھی شیرنیاں, پہلے شیرنیاں شکار کر رہی تھی, ان سے ہوا نہیں. پھر ببر شیر آیا کہ مجھے فاقوں سے مارو گے کیا. 3 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کچھ بیچارے کو کھانے کو نہیں مل رہا, اس سے پہلے کتنے دن سے پہلے بھوکا تھا ہمیں معلوم نہیں. بہرحال ہم نے کہا اب تو کرے گا. تو وہ 2 بھینسیں نظر آئے نا, یہ نہیں جنگلی بھینسیں ہوتے. اب گورے بھی اور بھی ٹورسٹ ہے, وہ بالکل نیچرل جنگل ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے بنایا, وہ بالکل قدرتی حالت میں ہے وہ. تو اب ہم نے دیکھا جی وہاں سے اتنا موٹا شیر لمبا چوڑا جا رہا ہے, ٹھن کرتے نا بالکل قریب سے. میں واقعہ کیا سنا رہا تھا, دماغ سے نکل گیا, یہ میں کیا بات بتا رہا. ہاں وہ شیر جا رہا ہے نا, خیر وہ بھینسے پھر نکل گئے, بھاگ گئے. تو شیر اور شیرنیاں واپس, شکار مس ہو گیا نا, تو واپس ایسے آ رہے تھے جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے آ رہے, ایسے منہ لٹکے ہوئے تھے اور ایسے کر کے نا. ہم نے کہا بالکل وہی سین ہے جو میت دفنا کے آ رہے ہوتے ہیں لوگ, کہ کل ہمارا نمبر ہے, آج اس کو دفنا ہے, کل کس کا نمبر ہے, ہمارا نمبر. تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا دن کے, یہ تو رات میں تھا نا, دن میں ایک منظر دیکھا کہ ایک جانور نظر آیا, شیرنی آہستہ آہستہ جا رہی ہے. ایک سیٹی کی آواز آئی مجھے, جیسے نا ہم سیٹی بجاتے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کسی بندے نے سیٹی بجائی ہے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا بھائی یہ ہرن سیٹی بجاتا ہے جو دور کھڑا ہوا ہے, وہ اپنے دوسرے ہرنوں کو خبردار کر رہا ہے. میں نے کہا مت کرو یار, پوری انسانوں والی سیٹی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ ہرن نے دوبارہ سیٹی بجائی, وہ کوئی انسان نہیں تھا. ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھینک رہے ہوں, ویسے تو امید نہیں ہے, وہ کیوں پھینکیں گے بھائی. دور جو ہرن کھڑا ہوا ہے نا, جو شیر کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ادھر جا رہا ہے ہرن کے شکار کے لیے, ادھر سے وہ کیا کر رہا ہے, جیسے ہم سیٹی نہیں بجا رہے ہوتے, کوئی ڈاکو چور آ رہا ہے باقاعدہ سیٹی بجا کے خبردار, ایسے سیٹی بجا کے. ہرن کی تو آواز میں سیٹی کا کوئی پہلی دفعہ میں نے دیکھا بھائی. انہوں نے کہا یہ بجاتا ہے سیٹی, اگر کوئی دور دیکھ لینا شیر کو تو اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے کے لیے. یہ لنک ان کا جو آپس میں بنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ, یہ جذبہ بھی انوالو ہوا ہے, بولو نا ہے بھائی. اتنا جذبہ آج انسانوں میں, انسانوں کو تو پیغمبروں نے آ کے سمجھایا ہے, تو جا کے یا خود ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا ہے, بٹھا کے گھنٹوں ہم سمجھاتے ہیں پڑوسی کا خیال کرنا, اپنے قوم کے لوگوں کا خیال کرنا, بیواؤں کا خیال کرنا, 4 استغفر اللہ, یتیموں کا 4 شادیاں بھی بیواؤں کے خیال کرنے کی وجہ سے کہتا ہوں نا میں. تو یہ تو ہم اور انسان آپس میں مل کے صدیوں سے موٹیویٹ کر رہے ہیں, پیغمبر بھی, لیڈرز بھی, اور وہ تب جا کے بھی انسان اس معیار پہ نہیں اترا. ہرن کو کس نے موٹیویٹ کیا بھائی, اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی. اور پھر سیٹی بجانا کس نے سکھائی, سیٹی کیوں بجا رہا ہے, اگر وہ میں کرنا شروع کر دینا, ہرن شیر ادھر چھوڑ کے پیچھے آ جائے گا, بھئی یہاں تو ہرن کھڑا ہوا ہے, وہ اسٹائل کیا کر رہا ہے, چینج. تو بھائی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, اس کائنات میں تم ایک چیز میں غور کرو گے تو پتا چلے گا اللہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے, جب چاہتا ہے جو بنا دیتا ہے. پھر ہم بیٹھ کے اس کی لاجک پیش کرتے ہیں, ایکچولی یہ ایسے ہو گیا, ایکچولی یہ یوں کھاتا ہے, یہاں سے سانس لیتا ہے, یہ ادھر سے سنتا ہے. بہت سے ادھر سے نہیں سنتے ہیں, وہ ویسے سن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا نا اور کہنے لگا, ایک اعتراض کیا ہندو پنڈت نے,
کہ آپ جب بولتے ہو تو کس سے بولتے ہو؟ انہوں نے کہا میں زبان سے بولتا ہوں. دیکھتے ہو تو کہاں سے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں. سنتے ہو تو کہاں سے سنتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کان سے سنتا ہوں. تو کہا اللہ بھی سنتا ہے نا؟ مولوی تھانوی نے فرمایا ہاں سنتا ہے. اللہ بھی بولتا ہے نا؟ ہاں جی بولتا ہے. اللہ کلام کرتا ہے. تو کہا کہ اس کا مطلب اللہ کے بھی پارٹس ہیں، پھر اللہ کی بھی زبان ہے، اللہ کے بھی کان ہے، اللہ کی بھی آنکھ ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ تو اللہ کو مشابہ بنا دیا نا انسانوں کے. تو پنڈت نے کہا اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا مطلب اگر دیکھتا ہے تو آنکھ بھی، اللہ کی بھی پھر آنکھیں ہیں نا. جب اللہ کلام کرتا ہے اس کا مطلب اللہ کی بھی زبان ہے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ما وراء العقل ہے. تو حضرت حکیم الامہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، آنکھ کو دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ چاہیے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہمیں بولنے کے لیے زبان چاہیے، تو زبان کو بولنے کے لیے الگ سے کوئی اور زبان چاہیے؟